بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وقال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وقال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انبیاء اور رسول اس دنیا میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے، تمام انبیاء کو آزمایا گیا، ان کے اوپر حالات آئے، آزمائشیں آئیں، تکلیفیں برداشت کرنا پڑی۔ انہی میں سے ایک اللہ کے بندے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی تفصیل سے فرمایا ہے۔ مختصراً یہ کہ بڑے عالی شان کاروبار کے مالک، بہترین اولاد والے، کھیتیاں، باغات، اللہ کی جانب سے نعمتوں کی بارشیں،
لیکن ایک موقع ایسا بھی آیا حضرت ایوب علیہ السلام پر کہ یہ سب کچھ چھن گیا، نہ اولاد بچی، نہ کھیتیاں باقی رہیں، نہ باغات بچے، خود اپنے ان کو چھوڑ کر چلے گئے، قوم نے شہر بدر کر دیا، شہر سے نکال دیا گیا، اور اللہ کی جانب سے ایسی آزمائش آئی کہ جسم بیماری میں مبتلا ہوا، اور اس جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے، سڑنے لگا۔ ایک مرتبہ ان کے جسم میں جو کیڑے تھے ان میں سے ایک نکل کر ذرا جسم سے الگ ہونے والا تھا کہ اٹھایا اور اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیا جس زخم میں وہ کیڑا تھا۔ تو بیوی نے سوال کیا، ایسا آپ نے کیوں کیا؟ جب وہ نکل کر جا رہا ہے یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے۔ فرمانے لگے کہ اللہ جس حال میں رکھے اس پر اس کا شکر ہے، ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے جیسے میں اللہ کی مخلوق ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کے رزق کے چھن جانے کا ذریعہ بن جاؤں، کیونکہ میرے زخم کا جو پیپ اور خون ہے اس کو اللہ نے اس کی خوراک بنایا ہے، یہی اس کی روزی ہے، اگر میں نے اس کو الگ کر دیا تو کہیں اللہ کی گرفت میں نہ آ جاؤں۔ بیوی کی آنکھوں میں آنسو آئے تو کہنے لگے کچھ بھی ہو جائے سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اس نے مجھے اولاد سے نوازا، کھیت کھلیان باغات دیے، سب اسی کی جانب سے تھا، مال دیا، مالدار بنایا، لوگوں کی محبت سے نوازا، اب اس نے سب کچھ لے لیا تو اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا، اس کا تھا، اس نے لے لیا، جس وقت میں اچھی حالت میں تھا تب بھی اللہ کا شکر، اور اب بیماری کی حالت ہے تب بھی اللہ کا شکر، اور اس اللہ کے بندے نے وہ صبر کر کے دکھایا کہ آج بھی آپ بزرگان دین اور اکابرین امت کی زبان سے سنتے ہیں کہ صبر ہو تو صبر ایوبی ہو، یعنی صبر کا لفظ ان کی ذات کے ساتھ جڑ گیا کہ اگر تمہیں صبر کی مثال دیکھنی ہے کہ آزمائشیں آئیں، حالات آئیں، تکلیفیں پر تکلیفیں ہوں، سب کچھ ہو رہا ہو، اس کے باوجود بھی بندے کی زبان سے نکلے کہ الحمدللہ علی کل حال، اس زندگی پر اس کا شکر ہے، تو وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو کہ سب کچھ ہوتے ہوئے زبان پر یہی جاری ہے کہ مولا جس حال میں تو رکھے ہم اس حال پر راضی ہیں۔ حضرت ایوب رضی اللہ عنہ کی اس مثال کے ذریعے سے شروع میں عرض یہ کرنا ہے کہ ملک میں جو موجودہ سچویشن ہے، جو حالات ہیں، وہ مانتے ہیں کہ دلوں کو توڑنے والے ہیں، ہر نیا دن کوئی ایسا واقعہ لے کر آتا ہے کہ شام تک دل غم کے بوجھ کے تلے دبا رہتا ہے، شام نہیں ہوتی کہ کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے کہ امت پھر پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ تو حالات چاہے جیسے بھی ہوں، اچھے ہوں یا آزمائشوں والے ہوں، تکالیف والے ہوں، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔
یہ یقین جب دلوں میں مکمل اتر جاتا ہے تو پھر ایک مومن مرد ہو یا عورت، اس کے لیے دنیا کے واقعات کوئی درجہ نہیں رکھتے. اس کے ذہن میں صرف یہ رہتا ہے کہ قرآن مجید نے یوں کہا، اور جس کو ہم اپنی ہر نماز میں سنتے ہیں اور اپنی ذاتی نمازوں میں پڑھتے بھی ہیں. الحمدللہ رب العالمین، جہانوں کا بنانے والا پالنے والا وہی ہے، وہ چلا رہا ہے. اور وہی قرآن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کر رہا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، دنیا کہ کسی درخت، پیڑ یا جھاڑ سے اس کا کوئی پتا ہرے ہونے کے بعد سوکھ جائے اور سوکھنے کے بعد وہ جدا ہو جائے تو یہ بھی ایک درخت سے اس کے پتے کا گرنا رب العالمین کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا. سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، ذرہ بھی اس کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا. جو کچھ ہوتا ہے وہ اسی کی مرضی سے ہوتا ہے. یہ کل کائنات اسی کی کریشن ہے، اسی کی پیداوار ہے، اسی نے بنایا ہے. وہ بہتر جانتا ہے کیسے چلانا ہے. قرآن مجید نے اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت، اس کی قدرت، اس کی قہاریت، اس کی جباریت کو سینکڑوں جگہ بیان کیا ہے کہ وہ اللہ دنیا کو کیسے چلاتے ہیں. بس ضرورت صرف یہ ہے کہ ایک مومن اس بات کا یقین کرے امت پر آنے والے حالات یا خود میرے اوپر آنے والے حالات صرف رب العالمین کی مرضی سے ہیں، کسی کے لانے سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس نے اپنے حبیب کے ذریعے اپنی امت کو یہ پیغام پہنچوایا اور یہ کہلوایا کہ یہ بات یاد رکھنا کہ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ حالات نارمل ہوں، سازگار ہوں، محبتیں پھیلیں پھولیں، نفرتیں ختم ہو جائیں، تو صرف ایک نسخہ دیا گیا اور اس کی تفسیر کو قرآن مجید نے سینکڑوں جگہ بیان کیا. احادیث میں اللہ کے نبی نے بہت سی جگہ ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم سربلند رہو گے، تمہاری پیشانی شرم کی وجہ سے کبھی نہیں جھکے گی، تمہیں کبھی ذلت، تمہیں کبھی خار اٹھانا نہیں پڑے گا، کبھی بھی تمہاری گردنیں تم جھکا کر نہیں رکھو گے. ہاں شرط یہ ہے، کنڈیشن یہ ہے کہ تمہارے اندر تمہارا وجود باطن کے اعتبار سے ہو یا ظاہر کے اعتبار سے ہو مکمل ایمان والا ہونا چاہیے. اگر اس ایمان میں کمی آئی تو اللہ پھر فرماتے ہیں پھر ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، پھر تو اعمالکم عمالکم، تمہارے کارنامے، تمہاری کرتوتیں، جس کو قرآن نے ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، چاہے سمندر ہو، چاہے خشکی ہو، ترین ہو یا خشکی، جو حالات دنیا میں آتے ہیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے یہ صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کے اپنے اعمال، لوگوں کی اپنی کرتوتوں کی بنیاد پر، اور جن اعمال کی وجہ سے حالات بدلتے ہیں، جن اعمال کی وجہ سے آزمائشیں آتی ہیں، اور جو موجودہ زمانے میں ایسا عام حالانکہ اس کے قریب پھٹکنے سے جانا تو بہت دور کی بات، اس کے قریب پھٹکنے سے بھی قرآن نے منع کیا. یہ بے حیائی ہے، یہ گندا پن ہے، اس کے قریب مت جانا. اس کا نام ہے زنا. ایسا عام. اور عجیب و غریب بات یہ
کہ صرف ایک خاص عمل کو، شاید یہاں بچے بھی ہیں لیکن ضرورت ہے، مجبوری ہے کہنے کی، جو حالات، جو واقعات سننے میں آ رہے ہیں، بالخصوص امت کے جوان بچوں اور بچیوں کی جانب سے جو ہمارے اپنے ہیں، بہت قیمتی اثاثہ ہیں، ان آنے والے واقعات کی بنیاد پر شرم کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، یہ یوں کہہ لیں کہ مجبوری میں کہنا پڑتا ہے کہ امت نے یا ہم نے ایک خاص عمل کو زنا کا نام دے دیا، حالانکہ اس حد تک جانے سے پہلے سینکڑوں سیڑھیاں ہیں، سینکڑوں اسٹیپس ہیں کہ ان کو بھی چڑھنے سے، ان کو بھی کرنے سے قرآن نے منع کیا ہے۔ میں نے شاید آپ سے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ خدا کے بندو ذرا ایک مرتبہ غور کرو، قرآن مجید کی جتنی تفسیر مفسرین نے لکھی ہیں، اللہ والوں نے جتنے مطلب بیان کیے ہیں، قرآن مجید کا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کے 4 رکوع کی یہ آیت وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، فرمایا اللہ کے بندو زنا کے قریب مت جانا، یہ بدترین عمل ہے، برا راستہ ہے۔ قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے، عربک گرامر کے جاننے والوں سے پوچھئے قرآن نے یہ کیوں نہیں کہا کہ زنا مت کرو، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کرنا بہت دور ہے، قریب بھی مت جاؤ۔ بدترین گناہ، بدترین غلطی جو زمین پر کی جاتی ہے وہ زنا ہے، سب سے بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ زنا ہے۔ اور اس کا حل یہ دیا گیا، ماں باپ سے یہ کہا گیا جب عمر ہو جائے انتظار مت کرو، انتظار مت کرو، ڈگریوں کے پیچھے بھاگنا، عمارتوں کو بنانے کے پیچھے بھاگنا، بچوں اور بچیوں کو بٹھا کر رکھنا، ان کو یونیورسٹیز کی نظر کر دینا، کالج کے مینجمنٹ کے حوالے کر دینا کہ تم چاہے جیسے میرے بچے یا بچی کی عزت سے کھیلو، اجازت دے دینا، یہ مطلقاً حرام ہے۔ جب لڑکا بالغ ہو جائے، بچی بالغ ہو جائے، ذمہ داری ماں اور باپ کی، والدین کی، ان کی توجہ نہ جائے، خاندان کے بڑوں کی کہ مجبور کریں والدین کو نکاح کرو، کفو دیکھ کر، ظلم نہیں، بچی کی پسند سے، بچے کی پسند سے، لیکن نکاح نہ کر کے آزاد چھوڑ دیا، کالج کی نظر، اسکول کی نظر، یونیورسٹی کی نظر، جہاں صرف یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ننگاپن کیا ہے، بے حیائی کیا ہے، عورت کی آزادی کے نام پر جو لوگ، بالخصوص جو نوجوان اس کے دل دادا ہیں اور جو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے کلچر کو مانتے ہیں، وہ سنیں کہ جہاں سے کلچر آیا ہے ان کی تہذیب ایک مرتبہ پڑھو، جاؤ مغربی تہذیب میں، وہاں کیا ہے، وہاں عورت کسی کی بہن نہ رہی، وہاں کسی کی ماں نہ رہی، وہاں کسی کی بیٹی اب وہ نہیں بچی، اس کو معاف فرمائے الفاظ کو، اس عورت کو ایک ٹیشو پیپر سے زیادہ اس کی زندگی کچھ نہیں ہے، جو چاہتا ہے جیسے استعمال کرتا ہے، جو چاہتا ہے استعمال کر کے پھینک دیتا ہے، کچھ نہیں بچا۔ یہ تو دنیا کو دنیا اب نہیں مان رہی، ایک زمانے میں مانا تھا اور آئندہ آنے والے زمانے میں دنیا تسلیم کرے گی۔ اسلام نے جو عزت دی وہ کوئی نہیں دے سکا، اسلام نے جو مقام دیا وہ کوئی نہ دے سکا، نہ دے سکے گا، یہ طے ہے۔ اسلام نے جو عورت کے تعلق سے تہذیب سکھائی، بیٹی ہے تمہارے یہاں پیدا ہوئی ہے، شریعت کی پابندیوں کے ساتھ تربیت کرو، اللہ کا نبی ضمانت لیتا ہے، جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں، وقت پر نکاح کر دو، تربیت کر کے بھیجو، کسی کے گھر کو جا کر جنت بنائے، یا ہمارے اور آپ کے گھر میں کسی کی بیٹی آئے، ظلم نہ کرو، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس کے جو حقوق ہیں ادا کرو۔ جب وہ ماں بنے تو فرمایا تیرے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ مقام دیا، دنیا کا کوئی مذہب آپ اٹھا کر دیکھیں،
کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ عورت کو باپ کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد میں حصہ ملے گا. اسلام نے کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، دینا ہوگا. اور فرمایا جو دینے والے نہیں ہیں، جو نہیں دیتے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، آؤ ہم ایسا عذاب دیں گے تمہاری ہڈیاں پگھل جائیں گی. اسلام نے عورت کا وہ مقام دیا. خیر، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ موجودہ زمانے کی برائیوں میں یا ان گناہوں میں جن سے امت پر حالات آتے ہیں، زنا ہے. اور یہ ایسا عام ہے کہ معاف فرمائیں، جو واقعات سامنے آ رہے ہیں وہ ایسے ہیں کہ غم کی بنیاد پر کلیجہ پھٹتا ہے. کیا امت کی بیٹیاں کبھی ایسی بھی ہوں گی کہ سینٹر کے سینٹر پکڑے جائیں گے کہ جہاں برہنہ حالت میں 10-20 بچیاں، اور یہ تو ایک شہر کی حالت سامنے آئی، کتنے شہر ایسے ہیں کہ جہاں یہ ہو رہا ہے. کالج کی نظر کرنے کے بعد ہم اور آپ، معاف فرمائے، ہم اور آپ یہ سمجھ بیٹھے کہ علماء چیخ رہے ہیں، چیخنے دو، سمجھانے والے سمجھا رہے ہیں، سمجھانے دو، کچھ نہیں ہوتا. یقین جانیے آپ، تربیت اولاد کا جو باب اسلام نے بیان کیا بہت اہم ہے. خیال نہیں رکھا جاتا، پوچھا نہیں جاتا، فرصت نہیں ہے بیٹی کو کالج کے گیٹ تک چھوڑنے کی، وہاں سے کالج بند ہونے کے بعد لے کر آنے کی فرصت نہیں ہے. اور واقعات اور حالات ایسے کہ اللہ رحم فرمائیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے. اور ایسا عام کہ اللہ رحم فرمائے. ہر جگہ بھئی قرآن کہہ رہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، قریب مت جانا. مطلب کیا ہے؟ تمہارے گھر میں کوئی رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار، جانتے ہو یا نہیں، کسی ضرورت سے، اور خوب غور سے سنیں، خالہ کی بیٹی ہو یا کسی اور رشتہ دار کی، اس کو تم کزن کہو یا کچھ اور کہو، اگر وہ آ جائے، تم بھی جوان ہو وہ بھی جوان، اگر گھر میں کوئی کمرہ نہ ہو تو گھر سے باہر نکل جاؤ، گھر سے باہر نکل جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ آئے ہیں، جب ضرورت آپ کی والدہ سے، آپ کی بہن سے ان کی پوری ہوگی چلے جائیں. کمرہ ہے اندر سے لاک کر لو، ختم. آج کل آنے کے بعد تو شان سے بیان کیا جاتا ہے، فلاں آئے تھے، فلاں آئے تھے. بلکہ اور بڑھ کر بڑے ادب اور محبت کی زبان میں آپ سے کہوں، اور بالخصوص نوجوان اپنے آپ سے پوچھیں کہ اپنے دوستوں کے درمیان لڑکی کے جسم پر تبصرہ کیا جاتا ہے. کیا کہا قرآن نے؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. نگاہوں کو نیچا رکھو، نگاہوں کو نیچا رکھو، شرمگاہ کی حفاظت کرو. قرآن 1400 سال پہلے نعوذ باللہ کوئی پاگل پن کی زبان نہیں بول رہا تھا، کوئی دیوانے پن کی زبان نہیں تھی. قرآن حقیقت کو بیان کر رہا تھا، انسانی نفسیات کو بیان کر رہا تھا. کوئی ایسا موقع آئے، نگاہ کو نیچا رکھو. پہلی نگاہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا معاف ہے. اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، یہی وہ آنکھوں کی نظریں ہیں کہ جہاں سے اس بدترین گناہ کی شروعات ہوتی ہے، یہیں سے شروع ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے. اور جو کچھ ہو رہا ہے اس میں سب سے بڑا دخل یہ بھی ہے کہ بچوں کی وقت پر شادیاں نہیں ہیں. میں تو آپ سے صاف کہوں، مسجد میں نکاح کے لیے منتظمہ کمیٹی کے پاس جو کاغذات آتے ہیں، ذرا آپ DOB پڑھ کر دیکھیں تاریخ پیدائش کے، 30 سال 35 سال ہو کیا رہا ہے؟ 25 سال لڑکی کی عمر، کس لیے؟
اور یہ بات یاد رکھیں، چاہے کسی کو بری لگے، جوان ہونے کے بعد کوئی اگر یہ دعویٰ کرے 1000 بار قسمیں کھا کر میں گناہ سے محفوظ رہا، 1-2 سال یا کچھ سال چل سکتا ہے، 35 سال رہنے کے بعد کسی کا یہ دعویٰ میں گناہ سے محفوظ رہا، اب بے کعبہ کی قسم جھوٹ ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ انسان کی جو فطرت، مرد کی یا عورت کی جو فطرت اور اس کا جو نیچر اللہ نے بنایا ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ عمریں ہوئی جا رہی ہیں، بیٹے کو بٹھا کر رکھا نہیں، ابھی نیشنل کمپنی میں، ملٹی نیشنل میں جائے، MNCs میں جا کر کے جاب کرے، کاہے کا انتظار؟ کیوں گناہ ہم خرید رہے ہیں؟ اور یہ بھی سنیں، اگر کوئی لڑکی یا لڑکا بالغ ہونے کے بعد اس کے والدین نکاح میں دیری کرتے ہیں، اگر کوئی لڑکی ہو یا لڑکا اگر اس گندے کام میں ملوث ہوتا ہے، والدین اس کے گناہ میں برابر کے شریک ہیں، برابر کے ذمہ دار ہیں۔ اور اگر نکاح کی عمر کے لیے ابھی ضرورت ہے حکومت کی نگاہ میں، کالج کے حوالے کر دیا، نگرانی نہیں کرنے، بیٹی جانے کے بعد کہاں جا رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، بیٹا جانے کے بعد کیا کر رہا ہے، اس دوران کوئی بھی گناہ ہوتا ہے، اس کے ذمہ دار بھی والدین ہیں۔ اولاد ہوتی کس لیے؟ تربیت کے لیے۔ جب یہ کسی کے گھر میں بیٹی چلی جائے گی یا بیٹا ہو تو اس کا نکاح ہو جائے گا، اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، اب ان کا ایمان مکمل ہو گیا ہے، اب کم از کم ان کو اتنا ہے کہ نکاح کی بنیاد پر ان کی نظروں کی بھی حفاظت ہوگی۔ یہ بڑا عام ہے ہمارے یہاں، اور اتنا عام ہے کہ اللہ مت پوچھیے، آپ ایسے واقعات ہیں کہ مت پوچھیے، ہماری ہی آپ سے کیا کہیں اور کس زبان میں کہیں، ہماری ہی شہر کی بچیاں بغیر نکاحوں کے حاملہ ہو رہی ہیں۔ آپ یقین نہیں کر سکتے، آپ کہیں گے ممبر پر ایسی باتیں کیوں؟ تو میرے بھائی مجبوری ہے، کب کہیں، کس سے کہیں، کس انداز میں کہیں؟ کسی کو آپ تنہائی میں جا کر سمجھاؤ تو باپ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، بھائی کو سمجھاؤ تو بھائی سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ لگتا ہے کہ ہم یہ طے کر کے بیٹھے کہ ہمارے گھروں میں انسان نہیں فرشتے پیدا ہو رہے ہیں، ہم یہ کیوں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اللہ کے بندو یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ کہیں اور مت جائیے، شہر کا جائزہ لے لیں آپ، نہ جانے کتنے واقعات ایسے ہیں کہ بیچارے والدین، ان کو بیچارہ بھی کیا کہیں، پہلے خود اپنے لیے گڑھا کھودتے ہیں اور اس کے بعد رو رو کر وہ نکاح کر دیتے ہیں۔ کسی کو نشانہ بنانا مقصود نہیں ہے، کہ اس لیے رہا ہوں کہ حالات بڑے بدترین ہیں، اور خصوصاً ان جگہوں کے جہاں مسلم آبادی بہت زیادہ ہے۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، مگر حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا رول یہ ہے کہ ان بچے اور بچیوں کی تربیت صحیح نہیں ہوئی، ان کو بتایا ہی نہیں گیا کہ بیٹا اس کا گناہ کیا ہے، اس گندے عمل کا دنیا میں اللہ کی جانب سے کیا وبال ملتا ہے۔ یاد رکھیں، زناکار لڑکی ہو یا لڑکا، بالکل صاف زبان میں، زناکار لڑکی ہو یا لڑکا، سب سے بڑا گناہ اس کے لیے یہ ہوتا ہے، بلکہ عذاب یہ ہوتا ہے کہ اس کی نظر میں وہ گناہ نہیں رہتا۔ ہر بار وہ اس نیت کے ساتھ کرتا ہے اس عمل کو، اللہ معاف فرمائے ہماری نسلوں کی بھی حفاظت کرے، کہ وہ اس نیت کے ساتھ یہ سوچ کر کرتا ہے آخری بار کر رہا ہوں، دوبارہ نہیں ہوگا۔ اور یہی ہے وہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان کو مبتلا کر دیتے ہیں، یہ سائیکل چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ 3 لوگ ایسے ہیں کل قیامت کے دن اللہ جن کی جانب سے دیکھیں گے بھی نہیں، ان میں سے ایک انسان ہے زنا کرنے والا،
یوں فرمایا زناکار انسان کی زندگی سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، ہر طرح کی برکت ویران ہو جاتی ہے زندگی، چہرے کی رونقیں چھین لی جاتی ہیں، اور کل قیامت کے دن کیا ہوگا وہ تو پوچھیے مت۔ اور ان زانیوں میں سب سے بدترین وہ ہیں، خوب غور سے سنیں، سب سے بدترین وہ ہیں کہ جو اتنے ملعون ہیں جن کی شادیاں ہونے کے بعد بھی تعلقات کہیں اور رہتے ہیں۔ آپ اس سے آگے کی بات ہم سے اچھی طرح سے ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ شادی ہونے کے بعد ایک مبارک عمل کے ذریعے سے نکاح کے بندھن میں بندھنے کے بعد بھی ایسے ملعون مرد اور ملعون عورتیں کہ غیروں سے ان کے تعلقات رہتے ہیں۔ اسلامی حکومت میں زانی کی سزا کو کہا گیا کہ اس کو کوڑے مارے جائیں، اور زانیوں میں جو شادی شدہ ان کے بارے میں کیا کہا گیا؟ سورہ نور کا پہلا رکوع پڑھیں، فرمایا گیا یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس زمین پر ان کو رہنے کا حق دیا جائے، یہ اتنے ملعون ہیں، ان کو زمین میں آدھا درگور کرو، دباؤ، اوپر کا جو حصہ ہے پتھر مار کر ہلاک کرو، یہ اتنا خبیث اور لعین انسان ہے، اتنا بدتر انسان ہے، اس کا وجود اس زمین پر برداشت کرنے کے لائق نہیں ہے۔ اب آپ میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں اور جو شادی شدہ ہیں وہ بھی اپنے گریبان میں جھانکیں۔ یہ عمل ایسا ہو گیا ہے کہ اللہ رحم فرمائے، اور ایسا ہے کہ نہ جہنم کی آگ کا ڈر، کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں، کچھ نہیں، بس ہو رہا ہے، چل رہا ہے، چلنے دیا جائے۔ نہ بڑے سمجھانے کے لیے تیار ہیں، نہ بچوں کو اللہ کی آیات سنا کر ڈرانے کے لیے تیار ہیں۔ پرانے زمانے میں مساجد میں مسافروں کے رہنے کا انتظام ہوتا تھا، رات کے تیسرے پہر میں یعنی 12 کے بعد بزرگان دین نے واقعہ لکھا ہے، ایک نوجوان لڑکی آتی ہے اور آنے کے بعد مسجد کے خادم جو بھی رہے ہوں گے ان سے آ کر یوں کہتی ہے، نہ تو سواری کا انتظام ہے، نہ کوئی سرائے کھلی ہے جہاں میں جا کر قیام کروں، مسجد میں کوئی جگہ ہو تو جگہ دے دیں۔ انہوں نے یہ سوچ کر کہ نہ جانے کہاں جائے گی، کون اس کی عزت سے کھیلے گا، اس کو جگہ دے دی۔ وہ لڑکی خود بیان کرتی ہے کہ میں نے مسجد کے اس خادم کو دیکھا کہ وہ پوری رات قرآن سامنے اس کے رکھا ہے، چراغ جل رہا ہے، اس چراغ کی آگ میں بار بار انگلی کو دیتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو کھینچ لیتا ہے، پوری رات یہی کرتا۔ صبح صادق ہوئی تو اس نے کہا کہ آپ چلی جائیں۔ وہ اللہ کی بندی کہنے لگی چلی جاؤں گی، شرط یہ کہ آپ یہ بتائیں کہ پوری رات آپ یہ کرتے رہے۔ وہ نگاہوں کو جھکا کر کہنے لگا یہ میرا اور میرے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، آپ چلی جائیں۔ اس نے ضد کی، قسمیں دیں، تب جا کر اس نے یوں کہا کہ جب تم اس مسجد کے اندر آئیں اور قیام کے کمرے میں گئیں تو میرے اور تمہارے علاوہ اس مسجد میں کوئی نہیں تھا۔ شیطان میرے پاس آیا، دل میں وسوسہ ڈالا، کوئی نہیں ہے، اجنبی بچی ہے، کس سے شکایت کرے گی، جو چاہے اس کے ساتھ کرو۔ اس نے مجھے زنا کی دعوت دی، لیکن اچانک میرے اللہ نے مجھے میرے دل میں جہنم کی آگ کا خیال ڈالا، میں نے آزمانے کے لیے اس چراغ میں اپنی انگلی کو ڈالا، جب مجھے معلوم ہوا یہ چراغ اس کی آگ کو میں برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کو کہاں برداشت کروں گا۔ آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے ایک مرتبہ فرمایا جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کے رونے کی آوازیں ایسی ہو گئیں اور ان کے سینوں سے رونے کی وجہ سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسا کہ ہانڈی کے ابلنے کی آواز ہو۔
کہ جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا۔ اور آپ نے سنی ہوگی وہ حدیث، اللہ کے نبی علیہ السلام جب معراج کے سفر پر گئے تو جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، آگ اوپر کو لے کر آتی ہے پھر نیچے چلے جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کے عمل میں ملوث تھے۔ میرے بھائی، یہ گناہ اتنا خطرناک ہے، اللہ کی جانب سے بارشیں روک لی جاتی ہیں، ایسی ویرانگی امت میں آتی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے لیے کسی کو نشانہ بنانا مقصود نہیں تھا، آپ سے ادباً درخواست صرف اتنی کرنی ہے، اللہ کے لیے کوئی بوڑھا ہو یا جوان کچھ بھی ہو، اپنے بچوں کی نگرانی کریں، تربیت کریں۔ اگر بچے چھوٹے ہیں ان بچوں کے دلوں میں یہ بات بٹھائیں کہ یہ عمل کتنا بدترین ہے، نسلوں کو بھی اس کا قرض ادا کرنا پڑتا ہے۔ دعا فرمائیں جو باتیں کہیں گئیں اللہ مجھے، آپ کو، ہم تمام کو اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق پر رحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔